بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ عدنان یونیورسٹی میں ہر وقت خاموش رہتا۔ ایک دن اپنی کلاس فیلو فائزہ کو پرپوز کر دیا اور پھر دونوں ہی ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہو گئے اور شادی ہو گئی۔ پہلی رات ہی فائزہ کو پتا چلا کہ عدنان نے اسے دھوکہ دیا ہے، کیونکہ وہ یونیورسٹی کا ہال اس وقت اسٹوڈنٹ سے بھرا ہوا تھا۔ سب آپس میں خوش گپیاں لگانے میں مصروف تھے کیونکہ کلاس کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ فائزہ اپنی کلاس فیلو اور بیسٹ فرینڈ نتاشا کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھی اور بہت توجہ سے عدنان کی طرف دیکھ رہی تھی، جو ساری دنیا سے بے خبر ایک کونے میں تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے گروپ کے تمام لڑکے آپس میں باتیں کر رہے تھے اور بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ نہ جانے یہ عدنان کیسا لڑکا ہے، کسی سے بات ہی نہیں کرتا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے فائزہ نے دل ہی دل میں سوچا۔ نتاشا نے فائزہ کو عدنان کی طرف متوجہ دیکھا تو مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا دیکھ رہی ہو؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ لڑکا بول ہی نہیں سکتا، اسی لیے تو جب بھی دیکھو ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھا ہوتا ہے۔ عدنان کی طرف سے نظریں ہٹا کر فائزہ نے نتاشا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، جب دیکھو خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا ہوتا ہے، کبھی کسی سے بات نہیں کرتا۔ خیر چھوڑو، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے دوسروں کے لیے خود کو پریشان کرنے کی۔ کچھ کھانے کے لیے چلتے ہیں، مجھے تو سخت بھوک لگ رہی ہے۔ وہ دونوں کیفیٹیریا کی طرف چلی گئیں۔ عدنان نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ دونوں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اس وقت تک انہیں دیکھتا رہا جب تک وہ نظر آتی رہی، پھر اٹھ کر یونیورسٹی سے باہر چلا گیا۔ وہ اپنے گھر جا رہا تھا۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سارا دن اس نے خود کو کمرے میں بند ہی رکھا اور باہر نہ نکلا۔ عالیہ بیگم اس کی یہ حالت دیکھ کر دل ہی دل میں کڑتی رہی، لیکن جب سے شازیہ نے خودکشی کی تھی تب سے عدنان بھی دنیا سے کٹ کر رہنے لگا تھا۔ شازیہ اور عدنان دو ہی بہن بھائی تھے اور ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ بہن کی موت کے بعد سے کسی نے بھی عدنان کو ہنستے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ عدنان کے والدین اس کا نفسیاتی علاج بھی کروا رہے تھے، لیکن کوئی خاص افاقہ محسوس نہ ہوا۔ یونیورسٹی میں عدنان اسپاٹ بوائے کے نام سے مشہور تھا، لیکن اس سے اس بات سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا کہ لوگ اسے کیا کہتے ہیں۔ فائزہ نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ وہ جہاں پر بھی ہوتی تھی عدنان بھی وہاں ضرور موجود ہوتا تھا، لیکن اس بات کا ذکر اس نے کسی کے ساتھ نہ کیا۔ ایک روز فائزہ یونیورسٹی سے واپس جا رہی تھی، اس کی گاڑی ابھی تک نہ پہنچی تھی۔ وہ گیٹ کے قریب کھڑی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی جب اچانک ہی عدنان اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ فائزہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جب عدنان مسلسل فائزہ ہی کی طرف دیکھ رہا تھا، جس پر اسے الجھن محسوس ہوئی، اور حیرت بھری نظروں سے عدنان کی طرف دیکھتے ہوئے فائزہ نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ تم یہاں کیوں کھڑے ہو اور میری طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ اس کا سوال سن کر عدنان نے جھجکتے ہوئے جو کچھ فائزہ سے کہا، اس پر فائزہ کو یقین نہ آ رہا تھا۔ عدنان نے سر جھکا کر انتہائی دھیمے لہجے سے کہا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ سن کر فائزہ کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکا ہے جس نے کبھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ اس وقت بھی وہ نظریں جھکا کر ہی کھڑا ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی فائزہ کو ہنسی آ گئی تھی اور وہ ہنستے ہوئے اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی فائزہ کو ہنسی آ گئی تھی اور وہ ہنستے ہوئے اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ عدنان کے پرپوزل کا کوئی جواب نہ دیا۔ گھر پہنچ کر بھی فائزہ عدنان کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ جب عدنان گھر میں داخل ہوا تو بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ عالیہ بیگم نے بھی یہ تبدیلی محسوس کی تھی۔ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہ ماں کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ آج بہت دنوں کے بعد وہ دونوں ماں بیٹا ایک ساتھ وقت گزار رہے تھے۔ اس تبدیلی پر عالیہ بیگم کو بہت خوشی ہو رہی تھی۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ذہنی طور پر بہتر ہو رہا ہے۔ یہ خوشی کی خبر انہوں نے رفیق صاحب کو جلدی سے فون پر سنائی
کہ آج عدنان نے ان کے ساتھ لنچ کیا ہے۔ دونوں میاں بیوی کے لیے یہ خوشی کی بات تھی کہ ان کا اکلوتا بیٹا زندگی کی طرف لوٹ رہا ہے۔ شازیہ بھی ان کی بہت پیاری اور لاڈلی بیٹی تھی، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے وہ دنیا سے روٹھ گئی اور خود ہی اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ وہ اپنے کلاس فیلو تبریز کو بہت پسند کرتی تھی۔ دونوں کی دوستی کو بہت عرصہ گزر چکا تھا۔ شازیہ کے والدین کو اپنی بیٹی کی پسند پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ جب یونیورسٹی ختم ہوئی تو شازیہ نے تبریز سے کہا کہ وہ اپنے والدین کو بھیجے تاکہ ان دونوں کا رشتہ طے ہو جائے، لیکن تبریز نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جو شادی سے پہلے ہی دوستیاں کرتی ہوں۔ شازیہ کے لیے یہ سب برداشت کرنا کافی مشکل تھا، اس لیے اس نے خودکشی کر لی۔ جب سے شازیہ اس دنیا سے گئی تھی، عدنان بھی دنیا سے دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ خود کو کمرے میں بند رکھتا، یہ سارا دن گھر سے غائب رہتا۔ پھر اچانک ہی اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی فرمائش کی۔ ماں باپ تو پہلے ہی یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھے، اسی لیے اس کی بات مان لی۔ یونیورسٹی جانے کے بعد بھی اس کی عادات میں کوئی فرق نہ آیا۔ اگلے روز عدنان یونیورسٹی وقت سے پہلے پہنچ گیا۔ اس کی بےتاب نگاہیں فائزہ کو تلاش کر رہی تھی، لیکن وہ اسے کہیں دکھائی نہ دے۔ اس کی غیر موجودگی عدنان کو بے چین کر رہی تھی۔ آخر وہ اسے یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر داخل ہوتی دکھائی دی تو وہ تیزی سے اس کے قریب پہنچ گیا۔ فائزہ کے آگے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے اور حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ عدنان نے جھجکتے ہوئے کہا، تم نے میری پروپوزل کا کوئی جواب نہیں دیا۔ فائزہ کو اس کی جرت اور جلد بازی دونوں پر ہی حیرت ہو رہی تھی۔ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے فائزہ نے لاپرواہی انداز سے جواب دیا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ابھی تو یونیورسٹی ختم ہونے میں کچھ مہینے باقی ہیں، اتنے عرصے میں مجھے سوچنے کا موقع مل جائے گا۔ فائزہ کا جواب سن کر عدنان کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ اس کے چہرے کے اثرات فائزہ سے چھپے نہ رہے۔ اسے عدنان پر بہت حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا کم گو اور خاموش لڑکا اس میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اب وہ بھی عدنان کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ عدنان بہت خوبصورت اور پرکشش نوجوان تھا۔ ڈریسنگ بھی بہت عمدہ کرتا تھا، جو اس کی پرسنالٹی کو مزید بڑھا دیتی تھی۔ فائزہ بھی کسی ایسے ہی نوجوان کی تلاش میں تھی، اسی لیے وہ بھی عدنان کی طرف بڑھنے لگی۔ آہستہ آہستہ دونوں میں دوستی ہو گئی۔ دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر یونیورسٹی میں ہر کوئی حیران تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ اب تو یونیورسٹی کے بعد اکثر عدنان اور فائزہ کسی ریسٹورنٹ میں چلے جاتے یا کسی خوبصورت پارک کے کونے میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے۔ فائزہ عدنان کی محبت میں مبتلا ہو رہی تھی۔ فائزہ نے اپنے پیرنٹس سے عدنان کے بارے میں بات کی تو انہیں بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ رفیق صاحب اس شہر کے جانے مانے بزنس مین تھے، بالکل فائزہ کے والد کی طرح۔ دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے تھے اور اب اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے رشتہ دار بن جائے۔ یونیورسٹی ختم ہو چکی تھی۔ فائزہ اور عدنان کا رشتہ بھی طے پا گیا تھا۔ دونوں گھروں میں شادیوں کی تیاری شروع کی جا رہی تھی، جبکہ عدنان کو اس خاص موقع پر اپنی بہن کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی روئی ہوئی سرخ آنکھیں دیکھ کر عالیہ بیگم اور رفیق صاحب یہ اندازہ لگا لیتے تھے کہ وہ آج بھی اپنی بہن کے لیے تڑپ رہا ہے۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ جب سے رشتہ طے ہوا تھا، عدنان نے فائزہ کو کال کرنا چھوڑ دی تھی، یہاں تک کہ اگر فائزہ کال کرتی تو وہ فون ہی پک نہ کرتا۔ ایک روز غصے میں فائزہ اس کے گھر آ گئی۔ عدنان اس وقت اپنے بیڈ روم میں تھا۔ وہ غصے سے دھندناتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز عدنان کسی گہرے خیال میں کھویا ہوا تھا۔ دروازے کی آواز پر جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اپنے سامنے فائزہ کو دیکھ کر اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ فائزہ سے کچھ بات کرتا، وہ کسی لڑاکا عورت کی طرح اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ خود کو کیا سمجھنے لگے ہو؟ ابھی میں تمہاری بیوی بن کر تمہارے گھر نہیں آئی اور تم نے اپنی آنکھیں
ماتھے پر لگا لی ہیں. اگر تمہاری یہی حرکتیں ہیں تو میں اس رشتے سے انکار کر دوں گی. فائزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھمکی دی، جسے سن کر عدنان نے فوراً اپنے دونوں کان پکڑ لیے اور تیزی سے کہا، ارے نہیں نہیں، ایسا مت کرنا. اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا یہ دیوانہ کیسے زندہ رہے گا؟ اس کی اس بات پر فائزہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی تھی. اس نے ہنستے ہوئے کہا، کسی خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں تمہاری منتیں کرتی رہوں گی اور تمہارے پیچھے پھرتی رہوں گی. اب اگر تم نے میری کال نہیں اٹھائی نا اور میرے میسج کا جواب نہیں دیا تو میں جو کروں گی وہ ہمیشہ تمہیں یاد رہے گا. اور ہاں، اسے میری دھمکی تو بالکل مت سمجھنا. پیار بھرے انداز سے وہ دھمکی دے رہی تھی، جبکہ عدنان گہری نگاہوں سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھنے میں مصروف تھا. عدنان نے خمار بھرے لہجے میں کہا، مجھے اس بات کا علم نہ تھا کہ تم غصے میں اس قدر حسین لگتی ہو. اگر مجھے علم ہوتا تو میں ہر روز تمہیں کسی نہ کسی بات پر غصہ دلاتا اور پھر تمہارے اس حسن کا یہ انداز بھی دیکھتا. وہ کھوئے ہوئے لہجے سے کہہ رہا تھا. بے دہانے میں آگے بڑھ کے اس نے فائزہ کی دونوں کلائیاں تھام لی. ایسا لگ رہا تھا کہ اس وقت وہ اپنے حواس میں نہیں ہے. اس کے بے باک انداز پر فائزہ حیرت زدہ رہ گئی. جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ اس سے چھڑوا لیے اور طنزیہ انداز سے کہا، اب زیادہ مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں نے تمہارے ساتھ بازار بھی جانا ہے. اپنی شادی کی شاپنگ بھی تمہارے ساتھ کرنا چاہتی ہوں. ہر ڈریس تمہاری پسند سے لوں گی اور کوئی بہانہ نہیں چلے گا. چلو جلدی کرو، میرے ساتھ چلو. اور ہاں، یہ میرا حکم ہے، سمجھ رہے ہو؟ فائزہ نے حکم دینے والے انداز سے کہا تو کسی غلام کی طرح سینے پر ہاتھ رکھ کر عدنان نے سر جھکا لیا. فائزہ نے ہنستے ہوئے کہا، تم جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، تب تک میں آنٹی سے مل لیتی ہوں. یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی. عالیہ بیگم فائزہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی. وہ تو چاہ رہی تھی کہ فائزہ ان کے ساتھ بیٹھے اور چائے پیے، لیکن وہ دونوں اس وقت جلدی میں تھے، اسی لیے چلے گئے. دل ہی دل میں عالیہ بیگم نے فائزہ اور عدنان کی نظر اتاری تھی. اس میں کوئی شک نہ تھا کہ دونوں کی جوڑی بہت خوبصورت تھی. فائزہ اکثر ضد کر کے عدنان کو اپنے ساتھ بازار لے جاتے اور شاپنگ کرتی رہتی، جبکہ عدنان کو اس شاپنگ میں بالکل بھی دلچسپی نہ تھی. فائزہ کا دل رکھنے کے لیے اسے ساتھ جانا پڑتا تھا. اسے بازار جانا بالکل بھی پسند نہ تھا، کیونکہ وہ شازیہ کے ساتھ بازار جاتا تھا اور دونوں بہن بھائی مل کر شاپنگ کیا کرتے تھے. اب جب وہ فائزہ کے ساتھ بازار جاتا ہے تو وہی پرانا وقت اسے یاد آ جاتا اور وہ وقت یاد کر کے وہ رنجیدہ ہو جاتا. اسی لیے وہ بازار جانا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن فائزہ کے لیے اسے جانا پڑتا تھا. آخر وہ دن بھی آ گیا جب فائزہ رخصت ہو کر عدنان کے گھر آ گئی. پورے گھر کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا. عدنان کا کمرہ تو تازہ گلاب کے پھولوں سے مہک رہا تھا. فائزہ نے کمرے کی سجاوٹ دیکھی تو دنگ رہ گئی. ایسے شاندار کمرے کے بارے میں تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. دل ہی دل میں عدنان کی محبت کو داد دینے لگی. اسے خود پر فخر محسوس ہو رہا تھا. عدنان کی محبت نے اسے مغرور بنا دیا تھا. بیٹھ کر وہ عدنان کا انتظار کرنے لگی. وقت گزرتا جا رہا تھا لیکن عدنان کمرے میں نہ آیا. جب اس نے گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کے 2 بج چکے تھے. وہ پریشان ہو گئی کہ عدنان ابھی تک کمرے میں کیوں نہیں آیا. وہ بیٹھ بیٹھ کر تھک گئی تھی. دلہن کی قیمتی اور وزنی لباس نے اسے تھکا دیا تھا. تھکاوٹ کی وجہ سے نیند بھی آ رہی تھی، لیکن عدنان کا کچھ پتا نہ تھا کہ وہ آخر ہے کہاں. شرم اور جھجک کو بنائے طاق رکھتے ہوئے فائزہ نے عدنان کے نمبر پر کال ملا دی. کچھ دیر بعد کال ریسیو کر لی گئی. عدنان کی انتہائی بوجھل آواز سنائی دی، تم لباس تبدیل کر کے سو جاؤ، میرا انتظار مت کرو، میں ابھی کمرے میں نہیں آنا چاہتا. فائزہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عدنان اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے گا. اس سے پہلے کہ وہ عدنان سے پوچھتی کہ اس وقت وہ کہاں پر ہے، کال کاٹ دی گئی. اس خوبصورت رات جس کے بارے میں فائزہ نے کیا کیا نہیں سوچا تھا بالکل برباد ہو گئی تھی. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عدنان اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے. ہمت جمع کرتے ہوئے وہ اٹھی، الماری کھول کر دیکھا
تو اس میں بہت سے ڈریس لٹک رہے تھے۔ اپنی مرضی کا ایک ڈریس نکال کر اس نے چینج کر لیا۔ عدنان کے رویے کی وجہ سے یہ پھولوں کی سیج کانٹوں جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا محبوب اس کے پاس نہ تھا، اپنا ہو کر بھی بیگانوں جیسا سلوک کر رہا تھا۔ عدنان کے بارے میں سوچتے ہوئے فائزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عالیہ بیگم صبح اس کے کمرے میں آئی تو اس کی سرخ سوجی آنکھیں دیکھ کر خاموش رہی، کچھ بھی نہ کہا۔ فائزہ کو عالیہ بیگم کی خاموش رویے پر بھی حیرت ہو رہی تھی۔ وہ ان سے عدنان کی شکایت کرنا چاہتی تھی، لیکن عالیہ بیگم نے اسے خوبصورت لباس پہن کر باہر آنے کے لیے کہا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سب گھر والے اتنی جلدی بدل جائیں گے۔ عالیہ بیگم تو اس کی بنائی لیتی نہ تھکتی تھی، بہت محبت سے پیش آتی تھی، لیکن اب تو وہ اسے ایسے نظر انداز کر رہی تھی جیسے جانتی بھی نہیں۔ رفیق صاحب نے ناشتے کی ٹیبل پر مسکرا کر فائزہ کا خیر مقدم کیا۔ یہ دیکھ کر تو فائزہ حیرت زدہ رہ گئی کہ عدنان بھی ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھا، اور ایک نگاہ اٹھا کر بھی فائزہ کی طرف نہ دیکھا۔ اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عدنان ایسا کیوں کر رہا ہے۔ وہ تو بہت محبت کرتا تھا، لیکن شادی کے فوراً بعد ہی یہ محبت کیسے غائب ہو گئی؟ ناشتے سے فارغ ہو کر عالیہ بیگم اور رفیق صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے۔ عدنان بھی سامنے ہی ایک کمرے کے اندر چلا گیا۔ ٹیبل پر صرف فائزہ ہی رہ گئی تھی۔ ملازمہ برتن اٹھانے لگی تو فائزہ خاموشی سے اٹھی اور اس کمرے کے دروازے پر آ کر رک گئی جہاں اس نے عدنان کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ دروازے کو ناک کرتے ہوئے وہ اندر داخل ہو گئی۔ عدنان نے اسے دیکھا تو غصے سے بولا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ فائزہ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور حیرت بھرے لہجے سے پوچھنے لگی، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یہ شادی تمہاری مرضی کے ساتھ ہوئی ہے، تم نے مجھے پرپوز کیا تھا اور اب تم مجھے یوں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تم اتنی جلدی بدل جاؤ، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ فائزہ کے طنزیہ انداز کو محسوس کرتے ہوئے عدنان ہنسنے لگا اور ہنستے ہوئے کہا، تم نے جو کچھ سوچا تھا وہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہوگا وہی جو میں نے سوچا ہے، اور میں اس پر ضرور عمل کروں گا۔ وقت آنے پر تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ عدنان کا رویہ اور انداز دیکھ کر تو فائزہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ تو وہ عدنان ہی نہیں لگ رہا تھا جو کسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا بھی نہ تھا۔ فائزہ اس وقت ایک بہت خوبصورت سوٹ میں ملبوس تھی۔ میک اپ نے اس کے حسن کو اور بھی بڑھا دیا تھا۔ عدنان نے اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا اور اس کے قریب آ گیا۔ فائزہ اس کی ایک ایک حرکت پر غور کر رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید وہ اس کا حسن دیکھ کر پگھل رہا ہے۔ فاتحانہ انداز سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ عدنان اس کے نزدیک آ کر کھڑا ہو گیا۔ اچانک اس کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور ایک زوردار تماچا فائزہ کے منہ پر پڑا۔ اس کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار نہ تھی۔ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر حیرت سے عدنان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، کلائی سے پکڑ کر عدنان نے اسے کمرے سے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اپنی اس بے عزتی پر فائزہ تلملا کر رہ گئی تھی۔ غصے سے دندناتی ہوئی ساس سسر کے کمرے میں پہنچ گئی۔ بلا اجازت کمرے میں داخل ہونے پر عالیہ اور رفیق دونوں نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ ان کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے فائزہ نے انتہائی غصے سے کہا، آپ سب کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ مجھے سچ سچ بتا دیں کہ مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں۔ فائزہ کی آواز بہت اونچی تھی۔ عالیہ بیگم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور انتہائی دھیمے لہجے سے کہا، بیٹے کیا ہو گیا ہے؟ تم ایسے کیوں شور کر رہی ہو؟ گھر میں ملازم بھی موجود ہے، ان کے سامنے تماشا مت بناؤ۔ فائزہ نے نفرت بھری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تماشا تو آپ سب میرا بنا رہے ہیں۔ آپ کا بیٹا نہ جانے مجھ سے کس گناہ کا بدلہ لے رہا ہے۔ فائزہ نے دکھ اور بے بسی سے کہا۔ عالیہ بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے پیار بھرے انداز سے کہا، نہیں بیٹی، وہ ایسا نہیں کر رہا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ اصل میں وہ اپنی بہن کی وجہ سے بہت پریشان ہے، اور اس خوشی کے موقع پر وہ اپنی مری ہوئی بہن کو یاد کرتے ہوئے بہت اداس ہے۔ چند دن میں وہ بالکل نارمل ہو جائے گا۔ فائزہ کو اس بات کا علم تھا کہ عدنان کی بہن فوت ہو چکی ہے، لیکن اس بات کا علم نہ تھا
کہ عدنان اس کے لیے اب تک تڑپتا ہے۔ فائزہ کے دل میں عدنان کی مری ہوئی بہن کے لیے بھی جلن اور حسد ابھرنے لگا۔ اگر اس کی بہن مر گئی ہے تو کیا میری بھی ساری خوشیاں مر جائے؟ مجھے بھی مر جانا چاہیے، ہاتھ جھٹکتے ہوئے فائزہ نے کہا اور پاؤں پٹکتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ عالیہ بیگم تو اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی۔ شام کو شہر کے ایک معروف ہوٹل پر ریسیپشن تھا۔ فائزہ دلہن بنی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ رات گئے تک فنکشن جاری رہا۔ جب فنکشن ختم ہوا تو فائزہ بہت تھک چکی تھی۔ گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ کچھ دیر بعد گاڑی رکی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ گاڑی عدنان کے گھر کے سامنے نہ تھی، بلکہ وہ تو اپنے باپ کے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ گاڑی میں بھی عدنان کے اور اس کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ تو مجھے یہاں کیوں لے آئے ہو؟ فائزہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہ تمہارا گھر ہے؟ اسی لیے لے کر آیا ہوں۔ چوکیدار کے گیٹ کھولنے پر گاڑی گھر کے اندر داخل کرتے ہوئے عدنان نے جواب دیا۔ وہ دونوں گھر میں داخل ہو گئے تو سب حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ کسی کے پوچھنے سے پہلے ہی عدنان نے فائزہ کا ہاتھ پکڑا اور اس کے بھائی کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ سب حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ عدنان نے فخر سے کہا، تم نے تو میری بہن کو مرنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری بہن مر جائے اور تم سکون سے زندگی بسر کرو۔ اسی لیے میں اسے واپس کرنے آیا ہوں۔ میں آج بھی اپنی بہن کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ تم ساری زندگی اپنی بہن کو دیکھو گے اور تڑپو گے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر دے ہی دے گا۔ میں نے اپنی بہن کے قاتل سے بدلہ جو لے لیا ہے، لیکن اب تم ساری زندگی تڑپو گے اور میں تماشا دیکھوں گا، کیونکہ میں نے تمہاری بہن کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے اور طلاق کے پیپرز تبریز کے منہ پر پھینک دیے۔ پورے گھر میں سناٹا چھا گیا تھا۔ کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ عدنان ایسا بھی کر سکتا ہے۔ وہ ایک عرصے سے تبریز کا پیچھا کر رہا تھا اور اس سے بدلہ لینے کی کوشش میں مصروف تھا، اور آخرکار وہ اپنی بہن کی موت کا بدلہ لینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ لیکن اس سب میں فائزہ کا کوئی قصور نہ تھا۔ فائزہ نے اسے روکتے ہوئے کہا، اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میری کیا غلطی تھی جو تم نے مجھے اس کی سزا دی؟ اس شخص کو دیتے جس کی وجہ سے تمہاری بہن نے اپنی زندگی ختم کی۔ جس پر ہنستے ہوئے عدنان نے کہا، میں ہر اس شخص کو سزا دینا چاہتا ہوں جس کے ساتھ تبریز کا تعلق ہو۔ عالیہ بیگم اور رفیق صاحب بہت پریشان تھے، کیونکہ عدنان نے انہیں شادی والے دن بتایا تھا کہ وہ صرف بدلہ لینے کے لیے شادی کر رہا ہے، جس پر ان دونوں نے اسے بہت سمجھایا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی اور کی بیٹی کا گھر برباد ہو، لیکن عدنان نے ان کی کوئی بات نہ سنی تھی۔ اس کی ذہنی حالت بھی بالکل ٹھیک نہ تھی، اس لیے عالیہ بیگم اور رفیق صاحب نے اس کا ذہنی علاج کروانا شروع کر دیا۔ فائزہ کی بھی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ تبریز کو اپنے کیے کی سزا مل گئی، لیکن اس بدلے کی آگ میں جلتے ہوئے 2 ہنستے بستے گھر اجڑ گئے تھے۔